میں اس رات امی کے گھر رکی ہوئی تھی جب زاہد نے مجھے آخری بار کال کی۔ ہم نے گھنٹوں ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کی۔ زاہد نے صبح مجھے لینے آنا تھا اور میں نے مسکراتے ہوئے کال بند کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یہ زاہد کے بھی سونے کا ٹائم تھا کیونکہ صبح انہوں نے آفس کے لیے جلدی نکلنا ہوتا ہے۔ 2 گھنٹوں کے بعد مجھے دوبارہ کال موصول ہو گئی۔ میں نے بمشکل نیند سے بھری ہوئی آنکھیں کھولی۔ زاہد کی دوبارہ کال۔ نیند کے باوجود مسکراہٹ میرے لبوں پر پھیل گئی۔ یقیناً زاہد کو میری یاد ستا رہی ہوگی، لیکن موبائل کان سے لگاتے ہی میری نیند بھگ سے اڑ گئی۔ دوسری طرف سے ادا کیے گئے الفاظ نہیں تھے، گویا کوئی بام تھا جسے میری سماعتوں میں پھوڑ دیا گیا۔ زاہد اس دنیا میں نہیں رہا۔ میری زبان گونگ تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے ان سے میری بات ہوئی، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ اگر یہ مذاق تھا تو نہایت ہی گھٹیا مذاق تھا۔ میں غم اور غصے سے چیخ پڑی اور میرے گھر والے میرے ارد گرد جمع ہو گئے، لیکن میں کسی کو بھی نہیں بتا پا رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میرا ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ چند لمحوں میں میری دنیا اجڑ گئی ہو؟ میں جب گھر پہنچی تو وہاں بھی قیامت برپا تھی۔ یہ مذاق تھا نہیں، نہ ہی کوئی خواب، یہ سچ تھا جس کا سامنا کرنا میرے لیے موت سے بڑھ کر تھا۔ زاہد کا بے جان وجود میرے سامنے تھا جس پر ابھی تک میں یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میری سانس کی گویا دنیا ہی الٹ چکی تھی اور میرا دیور دور کھڑا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اور آخر روتا بھی کیوں نہ، وہ زاہد کا لاڈلا بھائی تھا۔ مجھے ہوش تک نہیں تھا کہ کسی سے پوچھ لوں آخر یہ سب کیسے ہوا، آخر کیسے کی قیامت اتنی غیر متوقع تھی جو مجھ پر اس طرح سے برپا کر دی گئی جیسے کوئی آفت ناگہانی۔ میرے سامنے زاہد کو نہلا کر سفید کفن سے سجا دیا گیا۔ سفید رنگ سے اس پر بے تحاشا جچتا تھا، لیکن آج انہیں میرا دل چاہا کہ میں کفن کو زاہد کے جسم سے نوچ کر پھینک دوں۔ میں زاہد کی دیوانہ وار پکار رہی تھی لیکن اس کے لبوں پر خاموشی تھی۔ زاہد کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری سانس بے ہوش ہو گئی اور میں پاگلوں کی طرح دروازے تک جنازے کے پیچھے بھاگتی گئی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ عورتیں مجھے بمشکل سنبھال رہی تھیں، گویا کچھ عورتیں مجھے ہمدردی سے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ بیچاری کی کیا عمر تھی، ابھی شادی کو عرصہ ہی کتنا گزرا تھا۔ کتنا منع کیا تھا لوگوں نے کہ زاہد سے شادی نہ کرو، شاید ان بیچاروں کو کوئی بد دعا لگ گئی ہے۔ اور بیچاری کوثر ایک بار پھر میری مصیبت کی لپیٹ میں آ گئی۔ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بالکل، بس ایک دم کمرے سے چیخ کی آواز آئی۔ جب بھائی بھاگ کر گیا تو بیچارہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ اللہ جانے بیچاروں پر ایک بار پھر بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت ٹوٹ پڑی۔ لیکن مجھے کسی کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ان کی باتیں اور ہمدردی بھری نظریں میرے غم کو ہلکا نہیں کر سکتی تھی۔ رات تک میری طبیعت کافی بگڑ چکی تھی اور امی مجھے دیکھ دیکھ کر نڈھال تھی۔ آخرکار مجھے بمشکل نیند کی دوا دے کر سلا دیا گیا، لیکن یہ دکھ محض ایک رات کا دکھ نہیں تھا۔ یہ دکھ تو زندگی بھر کے لیے مجھ پر مسلط تھا۔ لوگ تو پہلے ہی ہمارے گھر میں کام آتے جاتے تھے، سو اب بھی دوسرے تیسرے دن لوگوں کا آنا جانا ختم ہو گیا۔ 3-4 دن تک امی میرے پاس رکی اور پھر مجھے تسلیاں اور دلاسے دے کے وہ بھی روانہ ہو گئی۔ عدت تک تو مجھے ہر حال میں زاہد کے گھر رکنا تھا، اور زاہد کے بعد یہ گھر اور گھر کی ایک ایک چیز مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ میں جب کمرے میں جاتی تو اس کی چیزوں اور اسے ٹپکتی یادوں سے لپٹ کر یوں روتی کہ اس بے رونق گھر کی در و دیوار تک لرز اٹھتے۔ میری ساس مجھے ہمیشہ سنبھالتی اور صبر کی تلقین کرتی، لیکن صبر تھا کہ مجھ سے ہو ہی نہیں رہا تھا۔ ایک رات جب مجھے دیر تک نیند نہیں آئی تو میں بے مقصد ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے قدم چھت کی جانب بڑھ رہے تھے کہ شاید چھت کی کھلی فضا پر سانس لے کر میں کچھ وقت کے لیے پرسکون ہو جاؤں۔ مجھے لگا شاید میری ساس اپنے کمرے میں ہے۔ میں نے رات کے اس پہر انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں سیڑھیوں پہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے چھت کی جانب جا رہی تھی، لیکن آخری سیڑھی پر میں ٹھٹک کر رک گئی۔ میں نے آنکھوں کو مکمل کھول کر دیکھا۔ نیم اندھیرے کے سبب مجھے دیکھنے میں دشواری ہو رہی تھی اور چھت پر کوئی پہلے سے موجود تھا، وہ جس نے اپنے ارد گرد کالی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس گھر میں جب سے آئی تھی اس طرح کے واقعات میں بارہا دیکھ چکی تھی، لیکن میرے دل میں ڈر نہیں تھا، لیکن میں متجسس تھی۔ جو کوئی بھی چھت پر تھا وہ مسلسل جھول رہا تھا۔ کون ہو؟
میں نے بمشکل ہمت کر کے اسے پکارا۔ میری آواز پر وہ جھولنا بند ہو گئے۔ میں جواب کی منتظر تھی، لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی۔ میں نے پوچھا، کون ہو؟ اس بار میری آواز قدرے بلند تھی۔ فوراً نیچے چلی جاؤ، بھاری آواز میں مجھے تنبیہ کی گئی۔ اس کے بھاری لہجے میں اتنا غصہ تھا کہ میں ایک بار لرز سی گئی۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں رہی کہ میں آگے بڑھ کر دیکھوں یا ایک بار پھر اس سے پوچھوں۔ میں نے پیر پیچھے کی جانب بڑھائے اور کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ کمرے میں پہنچ کر میں مسلسل ہانپ رہی تھی۔ کچھ وقت کے لیے زاہد کا دکھ بھی میرے دماغ سے محو ہو چکا تھا۔ خوف مجھ پر اس قدر حاوی ہو گیا کہ میں وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور روتے روتے نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرا جسم مکمل اکڑ چکا تھا۔ شاید پوری رات میں فرش پر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ بیڈ سے ٹیک لگانے کے سبب میری کمر میں شدید درد تھا۔ صبح جب میری ساس میرے کمرے میں آئی تب بھی میں مسلسل گزشتہ رات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ انہوں نے حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ ایمن، کیا بات ہے؟ کیا تم دوبارہ رات کو نہیں سوئی؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے شفقت سے پوچھ رہی تھی۔ ان کے گلے لگتے ہوئے میں رو دی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں شاید پھر سے زاہد کے لیے رو رہی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے رات کا سارا واقعہ انہیں سنا دیا۔ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتی رہی جیسے میں نفسیاتی مریضہ ہوں۔ آنٹی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ حقیقت میں نے خود یہ سب دیکھا تھا، آپ یقین کریں۔ میں مسلسل ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر انہیں یقین دلا رہی تھی۔ ایمن، ہو سکتا ہے تم نے کچھ برا خواب دیکھا ہو بیٹا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی اسی گھر میں رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسا کہتی تھی۔ میں جب بھی کسی عجیب واقعے کا ذکر کرتی تو وہ ایسے ہی کہتی اور زاہد تو میری بات مذاق مذاق میں ٹال دیتے۔ مجھے حقیقت میں پریشانی ہو رہی تھی۔ عجیب سا خوف مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا اور میری ساس کچھ کھوجتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پائی آخر میں مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں۔ دیکھو ایمن بیٹا، تم اس کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں۔ میں بھی زاہد کے لیے بہت اداس ہوں اور جس دکھ سے تم گزر رہی ہو میں سمجھ سکتی ہوں۔ ہمیں اس موقع پہ ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ وہ مجھے سمجھاتی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے لہجے میں کچھ عجیب سا تھا، وہی کچھ عجیب بات جو مجھے ہمیشہ کھٹکتی تھی۔ اور پھر کافی سوچنے کے بعد میں بھی ان کی بات سے متفق ہو گئی۔ ہو سکتا ہے میں نے کوئی برا خواب دیکھا ہو، لیکن اگلے 2 دنوں تک میرا دماغ کچھ بوجھل رہا۔ مجھ میں ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں دوبارہ چھت کی جانب جاؤں۔ میری ساس بھی میرے چہرے پہ موجود پریشانی کو پڑھ رہی تھی۔ اس دن جب میں دوبارہ لان میں بیٹھی تھی تو میں نے کافی دنوں کے بعد زاہد کو اندر آتے دیکھا۔ چونکہ میری عدت تھی اور میرے لیے نامحرم تھا، سو اس بات کا خیال کرتے ہوئے میں کمرے میں چلی گئی۔ زاہد کے بعد میں نے کھانا بھی اپنے کمرے میں کھانا شروع کر دیا تھا، اور ایک شام جب میں بہت اداسی سے اپنے کمرے میں ڈائری لکھ رہی تھی تو میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ وہ شفقت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے پاس بیٹھ گئی۔ آنٹی، کوئی بات تھی؟ آپ مجھے بلا دیتی۔ میں نے ڈائری کو بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ ایمن، تم نے اپنا خیال رکھنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ تم میرے پاس میرے زاہد کی امانت ہو۔ کل کو جب میں مر جاؤں گی اور زاہد مجھ سے پوچھے گا کہ امی آپ نے ایمن کا خیال کیوں نہیں رکھا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مجھے بے اختیار ہی ان پر ترس آیا۔ نہ جانے اتنے دکھوں کے بعد وہ کس طرح زندہ تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ آنٹی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بہت اچھی ہیں، آپ میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ بس زاہد کے بعد اب میرا سنورنے کو دل نہیں کرتا، اور ویسے بھی میری عدت کے دن ہیں، اب سچ سنور کے دکھاؤں بھی تو کسے۔ میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ زاہد کو نہ صحیح، اس کی ماں تو ہے نا، اور تمہاری بھی تو ماں ہو۔ میرے پاس بس تم اور رائد ہی تو ہو، اور تم دونوں ہی میرے جینے کا سہارا ہو۔ ایمن، میں چاہتی ہوں تم ہمیشہ میرے پاس رہو، مجھے کبھی چھوڑ کے مت جاؤ۔ میرے بیٹوں نے یکے بعد دیگرے مجھ سے جدا ہو کر میرے بڑھاپوں کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ آنٹی مسلسل رو رہی تھی اور میں کم ہی انہیں روتے دیکھتی تھی۔ شاید وہ میرے سامنے نہ روتی ہوں زاہد کی وفات کے بعد، اور پھر آج آنٹی ہمیشہ ان کے پاس ہوں۔ آپ یوں سمجھا کریں کہ آپ کی زاہد آپ کے پاس ہے، وہ مجھ سے جدا نہیں ہوا۔ وہ آپ کو یوں دیکھ کر کس قدر پریشان ہوگا۔ میری بات پر نم آنکھوں سے مسکرانے لگیں۔ تو پھر وعدہ کرو کہ تم اب ہمیشہ سچ سنور کر رہو گی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ زاہد کی ماں تھی اور میں ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ میں کسی بھی قیمت پر ان کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس رات میں نے اپنا حلیہ کچھ تبدیل کیا
اور باہر میز پر کھانے کے لیے آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کے بے انتہا خوش ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد زاہد میرے کمرے میں آیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ بھی یوں باہر آ جائے گا، لہٰذا جب میں اسے دیکھ کر پردے کی غرض سے اٹھنے لگی تو میری ساس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایمن، یہ زاہد کا چھوٹا بھائی ہے اور بڑی بھابھی ماں کی جگہ ہوتی ہے، اگر تم اس سے پردہ نہ بھی کرو تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی کہ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی۔ زاہد اس دنیا میں نہیں رہا، لہٰذا رائد میرے لیے نامحرم تھا۔ مجھے ان کی باتیں کافی عجیب لگتی ہیں۔ رائد اچھا لڑکا تھا، لیکن پھر بھی اب بات اور تھی۔ میں کچھ دیر الجھن سے انہیں دیکھتی رہی۔ جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا، رائد بھی میز پر بیٹھ چکا تھا اور میں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور کمرے میں چلی گئی۔ پھر ایسے ہی یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں گھر میں گھومتے ہوئے رائد سے پردہ نہیں کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے مطلب کی بات کرتا۔ زاہد کی یادیں اب بھی مجھے بے حد ستاتی، اور ایک رات میری ساس میرے کمرے میں آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ انہوں نے مجھے وہ تھمایا اور کہا، یہ رکھ لو، میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ میں نے حیرانگی سے انہیں دیکھا کہ یہ کیا تھا۔ انہوں نے بیڈ پر رکھتے ہوئے پیار سے مجھے دیکھا۔ میں جانتی ہوں تم زاہد کی بات یاد کرتی ہو، میں تمہاری اس سے محبت سے واقف ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب خواب تم اس کے سنگ پورے کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے یقین ہے وہ تمہاری ضرور دیکھنے آتا ہوگا، اور ان سب میں تمہیں دیکھ کر یقیناً وہ تمہارے خواب میں تم سے ملاقات کرے گا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی اور میں بے اختیار ہی سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں پڑھی لکھی لڑکی تھی اور ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن میری ساس کی آنکھوں اور باتوں میں ایسا سحر ہوتا کہ میں بے اختیار ہی ان کی ساری باتیں مانتی چلی جاتی۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن میری زبان سے ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہ نکلتا۔ میں خود اس قدر حیران تھی، آخر یہ مجھے کیا ہو جاتا ہے، میں کیوں ان کی ہر بات کو تسلیم کر جاتی ہوں۔ پیکٹ کو بیڈ پہ رکھتے ہوئے وہ میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں کچھ دیر رکی رہی، اسے یوں ہی دیکھتی رہی، اور اب میرے ذہن اس سحر سے باہر نکل رہا تھا۔ میں نے پیکٹ کو ہاتھوں سے اٹھا کر کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک چمکتا ہوا خوبصورت نائٹ ڈریس تھا۔ حیرت کے مارے میرا منہ کھلا رہ گیا، مجھے ہرگز اس بےہودگی کی امید نہیں تھی۔ میں نے غصے سے وہ ڈریس ادھر ہی پھینک دیا اور میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ مجھے بے اختیار زاہد کی بات یاد آئی۔ آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے۔ میں امی کو کال کرنے لگی، کچھ وقت ان سے بات کی۔ پہلے ہی وہ میری وجہ سے بے حد پریشان رہتی تھی، میں انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کال بند ہوئی تو کچھ دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ دوسری صبح میں باہر آئی تو میری ساس نے میرا خوش دلی سے استقبال کیا۔ ایک بار پھر چاہنے کے باوجود میں رات والے واقعے کا ذکر نہیں کر پائی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے کھوجتی نگاہوں سے دیکھتی رہی، لیکن کہا کچھ نہیں۔ نہ جانے اب کیا تھا، میری طبیعت بوجھل رہنے لگی، رہ رہ کر مجھے گزرے ہوئے وقت کی یاد ستاتی۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، بس میں عدت گزارنے تک یہاں تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں عدت کے دن گزار کر واپس چلی جاؤں گی۔ 2-4 روز تک سکون رہا۔ میری ساس نے پھر اس ڈریس کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے بھی اسے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا۔ نہ جانے کیوں جب بھی میں اسے دیکھتی تو میرے ذہن میں میری ساس کی بات یاد آتی کہ جب تم اسے پہنو گی تو تمہیں زاہد سے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا۔ آخر اس میں ایسا کیا ہے، اور کیا یہ سچ ہے؟ یہ سب باتیں سمجھنے سے میں قاصر تھی۔ دل تھا کہ جب زاہد کی یاد آتی تو اس قدر تڑپ اٹھتا کہ کچھ بھی کرنے کو بےتاب ہو جاتا۔ اس کو دیکھ کر، اس سے ملے، اس سے بات کیے ہوئے کتنے دن بیت گئے تھے۔ پوری رات میں جاگ کر آنکھوں میں گزار دیتی۔ نیند میری آنکھوں سے کہیں دور روٹ گئی اور میری ساس کے الفاظ میرے ذہن میں ہر وقت گردش کرتے رہتے۔ ایک بار یقین کر لینے میں کیا حرج ہے؟ دل اور دماغ کی کشمکش میں میں جیت کی دل کی ہوئی، اور ایک رات آخر دل سے ہار کر میں نے وہ ڈریس پہن لیا۔ میں کتنی دیر خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ زاہد ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ میں اپنے ارد گرد ہی اس کا عکس ڈھونڈتی رہی۔ بیڈ پر لیٹ کر بھی میں اس کی منتظر تھی۔ آہستہ آہستہ میری پلکیں بوجھل ہوتی گئیں اور مجھ پر نیند کا شدید غلبہ طاری ہو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو پہلے سے بہت دیر ہو چکی تھی۔ آخر میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی؟ میں نے شرمندگی سے خود کو ملامت کیا اور جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کمر سے اٹھتے درد کی شدید ٹیس نے مجھے واپس بیڈ پر لیٹنے کے لیے مجبور دیا۔ کہیں مجھے رات بھر بخار رہا؟ سارا بدن اس قدر بھاری تھا کہ اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں واپس لیٹ گئی۔ آخر یہ کیا ہوا؟ میں سمجھنے سے قاصر تھی۔
کچھ وقت ایسے ہی لیٹے رہنے کے بعد میں نے ہمت کی، اٹھ کر فریش ہوئی اور باہر نکل آئی۔ معمول کے مطابق میری ساس لان میں اگر بتیاں جلا رہی تھیں، جن سے مجھے سخت چڑھ تھی، لیکن اس گھر کا معمول تھا اور شاید آنٹی کی پسندیدگی۔ بہرکیف میں خاموش رہی۔ کیا ہوا، آج تم بہت دیر تک سوتی رہی؟ میری ساس نے مجھے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لگ رہا ہے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ایمن، تم نے اپنی حالت دیکھی ہے، سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہو، تم بچے خود پر توجہ دو۔ ان کی بات سن کر خاموشی سے سر میں نے اسبات میں ہلاتے ہوئے کچن کی جانب چلی گئی۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ظاہر کے بعد میں نے اپنی صحت پر توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ شاید ویکنس کی وجہ سے مجھے اٹھتے ہوئے اس قدر درد محسوس ہو رہا تھا۔ 2-3 دن تک مسلسل میں اس ڈریس کا استعمال کرتی رہی، بس اسی بہانے کہ ہو سکتا ہے مجھے زاہد مل جائے، لیکن شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن ایک بات جب میں نے محسوس کی، جب سے میں نے اس ڈریس کو استعمال کیا تھا، میں صبح جب بھی اٹھتی میرے جسم کی ہڈیاں جیسے ٹوٹی ہوئی ہوتی۔ میں نے آنٹی سے جب بھی اس کے متعلق بات کی تو وہ ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ مجھے اپنی صحت پہ خاصی توجہ دینی چاہیے۔ دن بدن بگڑتی صحت اور بڑھتی ہوئی کمزوری مجھ پر اپنے اثرات ظاہر کر رہی ہے، اور میں ان کی بات کو سچ مان لیتی۔ اب وہ کافی حد تک پرسکون رہتی۔ میں نے کئی بار انہیں اور زائد کو کسی بات پر بحث کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جب بھی میں ان کے قریب جاتی تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے۔ گھر کے متجسس ماحول سے میں تنگ آ چکی تھی۔ آخر سب کیا تھا، اور آخر مجھے میرے کسی بھی سوال کا جواب کیوں نہیں ملتا تھا؟ آخر یہاں میرے کسی بھی مسئلے کو سنجیدہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ میں نے کسی طرح کھوج نکالنی تھی، مجھے ہر ایک راز کا جواب چاہیے تھا۔ میں جب بھی اس ڈریس کو پہنتی، کچھ ہی وقت کے بعد چاہے میں خود پر جتنا بھی کنٹرول کر لیتی، لیکن مجھے سخت نیند سے دبوچ لیتی، اور ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے نہیں پہنوں گی۔ وہ جب مجھے ملنا ہی نہیں جس کے لیے میں یہ پہنتی تھی، پھر مجھے کیا ضرورت تھی اسے پہننے کی؟ اور ویسے بھی میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہے جو کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی بہت کچھ کر رہا ہے۔ اس رات میں نے وہ ڈریس نہیں پہنی، میں نے خود پر اچھی طرح کمبل اوڑھ لیا اور اپنے دن والے کپڑوں میں ہی لیٹ گئی۔ وہ کھیل جو کافی دنوں سے کھیلا جا رہا تھا، آج اس کھیل سے پردہ ہٹانے کا وقت آ گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر آج مجھے پہلے کی طرح نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن پہلے کی طرح میں نے خود کو سوتا ہوا ظاہر کیا۔ شاید یہ رات کا آخری پہر تھا جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں چوکنا ہو گئی۔ میرے کمرے سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ دل تھا کہ خوف کے مارے حلق میں جا اٹکا۔ پورا جسم میرا پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ آخر یہ کون تھے اور ان کی سرگوشیوں کی آواز تھی؟ آہستہ آہستہ سرگوشیوں کی وہ آواز میرے قریب سے آنے لگی۔ میں ایسے ہی چپ چاپ لیٹی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد میرے بیڈ پر کوئی بیٹھ گیا۔ آہستہ آواز میں پکار رہا تھا، ایسا نہ ہو کہ یہ جاگ رہی ہو۔ یہ رائت کی آواز تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جو کچھ میں دیکھ رہی تھی اور جو کچھ میں سن رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس پر آخر یہ سب کیا تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد لائٹ جلانے کے لیے انہوں نے جیسے ہی بٹن آن کیا، میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میرے سامنے کھڑے دو وجود ورتائے حیرت میں ڈوبتے چلے گئے۔ ان کی اصلیت میں دیکھ چکی تھی۔ میں نے شدت سے اس وقت کو کوسا جب میں زاہد کی بیوی بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ میں کوس رہی تھی اس وقت کو جب میں نے زاہد کو پسند کیا۔ میرے اوپر کیے گئے ہر شک یقین میں بدل گئے۔ میرا تعلق فیصلہ آباد سے ہے۔ زاہد اور میں یونیورسٹی سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ابو وفات پا چکے تھے اور میں بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، اور بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ابھی تک میرے گھر میں کسی کو میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں کسی لڑکے سے محبت کرتی ہوں۔ زاہد بہت کم گو اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ میں اس کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور زاہد فیملی کے بارے میں بتانے سے اکثر کتراتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ غصہ ہو جاتا، ہر روز ایک ہی بات، جب وقت آتا تب جان لینا، اور میں خاموش ہو جاتی۔ نہ جانے زاہد کو کیا مسئلہ ہے، کبھی کبھار تو مجھے پریشانی لاحق ہوتی، لیکن زاہد پر مکمل بھروسہ تھا، سو مطمئن ہو جاتی کہ اگر زاہد اچھا ہے تو وہ لوگ بھی ضرور اچھے ہوں گے۔ ہماری محبت مکمل پاکیزگی کی بنیاد پر تھی۔ زاہد مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم نے طے کیا کہ پڑھائی مکمل کریں گے، اس کے بعد گھر والوں سے بات کریں گے۔ جب ہمارا آخری سیمسٹر شروع ہوا تو گھر میں میرے رشتے کی باتیں شروع ہونے لگیں۔ بھائی چاہتے تھے کہ میری شادی چچا زاد
وقاص سے ہو جائے، کیونکہ وقاص بھی ویل سیٹل تھا اور ان کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ چاچو کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی بھتیجی ان کے گھر کی بہو بنے۔ جب امی نے مجھ سے بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کبھی وقاص سے شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی وہ مجھے اچھا لگتا ہے، بلکہ مجھے ابھی شادی ہی نہیں کرنی۔ جب بڑے بھائی تک بات پہنچی تو وہ مجھے پیار سے سمجھانے لگے، گڑیا ہم کون سا بھی شادی کر رہے ہیں، ابھی صرف منگنی کر لیتے ہیں اور بعد میں شادی۔ بھائی کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ میں نے ہمت کی اور بھائی کے سامنے ہی شادی سے انکار کر دیا۔ وہ کافی دیر پہ یقینی سے مجھے دیکھتے رہے، جیسے یقینی نہ کر پا رہے ہوں۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ وہ ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ جی بھائی، وہ میری زبان مسلسل لڑکھڑا رہی تھی۔ بھائی غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ میں خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ کوئی بھی میرے فیصلے پہ راضی نہیں تھا، لیکن میں اپنے فیصلے پہ ڈٹی ہوئی تھی۔ میں زاہد کے علاوہ کسی کا تصور نہیں کر سکتی تھی اور میں نے زاہد کو بھی فورس کرنا شروع کر دیا کہ جلد از جلد میرے گھر پر رشتہ بھیجو، لیکن میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ سنجیدہ کیوں نہیں ہو رہا۔ مجھے ہر وقت اس بات کا ڈر رہنے لگا کہیں میرے گھر والے کسی روز مجھ سے پوچھے بنا مجھے کسی اور کے نام نہ کر دیں۔ گھر والوں کی فی الوقت اس موضوع کو بند کر دیا۔ شاید وہ لوگ مجھے ٹائم دے رہے تھے کہ میں اس بات پر مزید غور کروں، لیکن میرا فیصلہ اٹل تھا۔ 2-3 بار جب زاہد نے میری بات کو سنجیدگی سے نہیں سنا تو میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ میں خود سے اب اس سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ جب ایک شام اس نے مجھے کال کی اور بتایا کہ اس نے گھر پر بات کر لی ہے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں خواہ مخواہ ہی زاہد پر بدگمان ہو رہی تھی۔ آخر وہ بھی تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اور میرے بغیر اس کا بھی تو جینا محال ہے۔ اور پھر کچھ روز کے بعد بالآخر زاہد کی فیملی ہمارے گھر پہنچ گئی۔ میں انہیں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ زاہد نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ان کی امی ہیں۔ وہ دیکھنے میں کافی معتبر خاتون لگ رہی تھیں، کافی خوش اخلاق تھیں۔ گھر والوں کے لیے ان کا آنا غیر متوقع تھا۔ مجھے خوف بھی تھا کہ وہ لوگ کیا ری ایکشن دیں گے، لیکن زاہد کی امی کو دیکھ کر میں کچھ مطمئن تھی۔ وہ دیکھنے میں اچھی خاتون معلوم ہوتی تھی، یقیناً میرے گھر والے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ گھر پر بھابیاں اور امی تھیں۔ بڑی بھابی نے فون کر کے بھائی کو بلا لیا۔ شاید ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ لوگ میری مرضی سے آئے ہیں۔ زاہد کی امی نے بتایا کہ زاہد کے والد کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہو چکا تھا۔ زاہد کی والدہ مجھے مسلسل پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ آخر زاہد اتنا کتراتا کیوں تھا؟ اس کی ماں تو بہت اچھی ہے۔ جب زاہد کی والدہ نے زاہد اور میرے متعلق بات کی تو میرے بھائی نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جانے سے کچھ وقت بعد زاہد نے مجھے کال کی، بتایا کہ امی نے تمہیں بہت پسند کیا ہے اور ان کی طرف سے تو میں پرسکون تھی۔ اب دل ہی دل میں مجھے خدشہ تھا کہ نہ جانے بھائی کیا کہیں گے۔ شام کو جب بھابی مجھے بلانے آئیں تو میں کافی دیر اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ سوچتی رہی کہ بھائی کو کیا جواب دوں گی۔ آخرکار ہمت کرتے ہوئے ان کے کمرے سے میں چلی گئی۔ بھائی نے مجھ سے میرے آخری فیصلے کے متعلق پوچھا تو میں خاموشی سے سر جھکا گئی۔ زندگی بہت بڑے امتحان مانگتی ہے گڑیا۔ یہ تمہاری زندگی ہے اور اسے تم نے گزارنا ہے۔ ایک بار پھر سوچ لو۔ بھائی مجھے سمجھا رہے تھے، کاش میں اس وقت ان کی بات کو مان کر اپنی زندگی کا یہ سب سے اہم فیصلہ لینے سے پہلے کچھ پل کے لیے سوچتی۔ میرے آنسو میری ہتھیلیوں پہ گرنے لگے۔ میں زاہد کو پسند کرتی ہوں بھائی۔ یقیناً ابو ہوتے تو میری پسند کو ضرور فوقیت دیتے۔ میں نے بھائی پر آخری حربہ آزمایا اور میری امید کے مطابق یہ تجربہ کامیاب رہا۔ بھائی نے شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کبھی بھی ابو کی کمی محسوس نہ ہو ایمن۔ ٹھیک ہے، میں اور امی 2 دن کے بعد زاہد کے گھر چلیں گے۔ میں بہت خوش تھی اور آخر خوش بھی کیوں نہ ہوتی، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ مجھے بے انتہا خوشی دیکھ کر امی بھی خوش تھیں اور 2 دن کے بعد بھائی اور امی زاہد کے گھر گئے۔ میں مسلسل ان کے انتظار میں تھی کہ آخر وہ واپس آ کر کیا فیصلہ سنائیں۔ آخر 2-3 گھنٹوں کے انتظار کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے۔ بھائی آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بے تابی سے امی کے پاس پہنچ گئی۔ امی مجھے بتائیں کیسا تھا زاہد کا گھر اور وہ لوگ کیسے پیش آئے آپ سے۔ امی کافی پریشان تھی اور مجھے ان کی پریشانی کھٹک رہی تھی۔
ایمن میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بار پھر سوچ لو بیٹا، یہ زندگی کا وہ اہم فیصلہ ہے جہاں پر کسی کی گئی چھوٹی سی غلطی اور جلد بازی تا عمر کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ زاہد بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن جس محلے میں وہ رہتے ہیں وہ لوگ کافی حد تک عجیب ہیں۔ حتیٰ کہ جب ہم ان کے گھر گئے تو لوگ ہمیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے نہ جانے خدا نہ خواستہ کبھی بھولے بھٹکے سے ان کے گھر کوئی آیا ہو۔ میں کافی حیران ہوئی۔ امی لوگ تو عادت ہے، اب خواہ مخواہ ہم کر رہے ہیں، اور ویسے بھی ہم نے زندگی ظاہر کے ساتھ گزارنی ہے، محلے داروں کا کیا ہے؟ امی میری جلد بازی پر مجھے دیکھتی رہ گئیں، اور رات کو جب میں نے زاہد سے بات کی اور امی کی فکر کے متعلق انہیں بتایا تو وہ خاموش سا ہو گیا۔ یہاں پر میں سمجھ نہ پائی کہ آخر کون سی بات ہے جو زاہد کو خاموش کر دیتی ہے۔ کیا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے؟ زاہد نے مجھے بتایا کہ اس کی فیملی میں صرف اس کی ماں اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو اسے بس 1 سال ہی چھوٹا ہے، رائد۔ کچھ دنوں تک ان کا آنا جانا ہمارے گھر میں لگا رہا۔ میرے تینوں بھائی باری باری مجھ سے یہ پوچھتے رہے کہ میں جو بھی فیصلہ کروں سوچ سمجھ کر کروں، لیکن میرا فیصلہ زاہد کے حق میں ہی تھا۔ بالآخر میری جلد بازی کو دیکھتے ہوئے میرے بھائیوں اور امی نے زاہد کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے انہیں ہاں کر دی۔ بھائی فضول جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ ان کی نظر میں باقی ساری رسومات محض فضول خرچی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتی، اور زاہد کی امی کا بھی دباؤ تھا کہ ڈائریکٹ ہی شادی کر دی جائے۔ سب کچھ آنن فانن طے پایا اور 2 ماہ کے بعد ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ ہم نے زور و شور سے شادی کی تیاریاں کی۔ زاہد کی امی ہمارے گھر کافی کم آتی تھی، سو زاہد کی طرف سے بھی ساری خریداری کی ذمہ داری انہوں نے ہم پر ڈال دی۔ میں خوش تھی کہ سب کچھ میری پسند سے ہو رہا ہے، اور یہ میری شادی سے چند دن پہلے کا واقعہ تھا جب میں اپنے کمرے میں موجود تھی اور بھابھی نے مجھے آ کر بتایا کہ کوئی لڑکی مجھ سے ملنے آئی ہے۔ میں حیران ہوئی، شاید میری کوئی دوست ہو جو بنا بتائے مجھے ملنے آ گئی، لیکن جب میں نے باہر نکل کر دیکھا تو وہ میری کوئی دوست نہیں تھی، وہ 30-32 سالہ لڑکی تھی۔ میں اسے نہیں جانتی تھی اور نہ ہی کہیں میں نے اسے دیکھا تھا۔ کیا تم ایمن ہو، زاہد کی ہونے والی بیوی؟ میں حیرانگی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب یہ کون سا نیا تماشا تھا؟ میری بھابھی ابھی پاس تھی اور دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر اب کیا ہونے والا تھا، اور یہ لڑکی زاہد کو کیسے جانتی تھی؟ 100 سوال میرے ذہن کی اسکرین پر آ کر معدوم ہو گئے۔ میں عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ جی لیکن آپ کون ہیں؟ بمشکل میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ میں زاہد کی بھابھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ شاید میری کیفیت سمجھ چکی تھی، اس لیے وہ میرے مقابلے میں کافی پرسکون تھی۔ زاہد کی بھابھی؟ لیکن رائد کی تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ میں کافی الجھن کا شکار تھی، اور امی بھی وہیں موجود تھیں، اور بھابیاں ایک دوسرے سے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کر رہی تھیں۔ میں رائد کی بیوی نہیں ہوں، اور میں جانتی تھی کہ تم سے یہ راز چھپایا گیا ہوگا۔ میں زاہد کے بڑے بھائی کی بیوی ہوں، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ میں زاہد کے بڑے بھائی کی بیوہ ہوں۔ اس کے لہجے میں دکھ اتر آیا۔ کچھ لمحوں تک میں بول ہی نہیں پائی، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آخر وہ عورت کیا کہہ رہی تھی، اور زاہد نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اس کا اور کوئی بھی بھائی تھا جو وفات پا چکا ہے؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جسے چھپایا جاتا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اسی بات کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہے جو میری زندگی کی تمام خوشیوں کو ملیا میٹ کر دے گا۔ دیکھو، میں خود چل کر محض اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں کہ تمہیں بھی وہ غلطی دہرانے سے بچا لوں جو غلطی میں خود کر چکی ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ تم زاہد سے سب کچھ پوچھو، ان کے بارے میں چھان بین کرو، میں اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، اور شاید اس سے زیادہ کچھ ایسا میں جانتی بھی نہیں جسے میں ثبوت کے ساتھ تمہیں بتا پاؤں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے وضاحت طلب کر پائی، نہ ہی اسے روک پائی، بس خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کیوں آئی، کس کے کہنے پر آئی، اس کے آنے کا کیا مقصد تھا، اور آیا وہ سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی، اور اس رات میں نے زاہد سے بات نہیں کی۔ صبح تک پورے گھر میں یہ بات پھیل گئی۔ ظاہر ہے بھابھیوں نے اپنے اپنے شوہروں کو یہ بات مکمل مسالہ لگا کر بتائی۔ میرے پاس ان سب باتوں کا اور ان کے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا، اور مجھ سے مسلسل رابطہ نہ ہونے پانے کی وجہ سے زاہد بھی پریشان تھا۔ دوسرے روز اس نے اپنی امی کو بھیج دیا۔
بھائی نے تھوڑا سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ بات چھپائی کہ زاہد کا کوئی اور بھائی بھی تھا۔ بھائی کے منہ سے اچانک یہ بات سن کر کچھ لمحوں کے لیے آنٹی کے تاثرات یوں تھے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ان کی پیشانی پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے واضح طور پہ دیکھے جا سکتے تھے۔ پھر وہ تھوڑا سنبھل کر بولی، جی دراصل ہم نہیں چاہتے تھے کہ خوشی کے موقع پر اس افسردہ بات کا ذکر کیا جائے۔ پریشانی ان کے چہرے پہ واضح طور پہ دیکھی جا سکتی تھی، آخر وہ لوگ کیا چھپا رہے تھے اور یہ بات سن کر وہ اس قدر پریشان کیوں ہو جائیں؟ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر رات کو جب میں نے زاہد سے اس بات کا ذکر کیا، اس نے بھی مجھے یوں ہی تسلیاں دی۔ شاید یہ میرے برے دنوں کا آغاز تھا، جب میں نے اس کی جھوٹی تسلیوں پر یقین کر کے اپنے گھر والوں کو ایک بار پھر راضی کر لیا اور بالآخر زاہد اور میرا نکاح ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ زاہد بھی بلا شبہ وہ بہت اچھا انسان تھا اور اپنی ماں اور بھائی سے بھی بہت محبت کرتا۔ میں اپنے گھر کو چھوڑ کر ان کے گھر چلی گئی۔ اب میرا وہی گھر تھا اور زاہد ہی میرا سب کچھ بالکل ٹھیک تھا جب تک میرے سامنے ایک اور راز نہ کھلا۔ شادی کے شروع دنوں میں نے محسوس کیا کہ محلے داروں کا زاہد کے گھر آنا جانا کم ہے اور نہ ہی زاہد کی امی کسی کے گھر آتی جاتی ہیں۔ مجھے یہ بات کافی عجیب لگی اور پھر جب کبھی میں زاہد کے ساتھ باہر نکلتی تو لوگ مجھے یوں گھور گھور کر دیکھتے جیسے میں کسی اور ہی سیارے سے ان لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے آ گئی ہوں۔ مجھے رہ رہ کر امی کی بات یاد آتی۔ میرے وہاں کسی سے جان پہچان نہیں تھی، لیکن وہاں کے لوگوں کی عجیب نظریں مجھے شکوک و شبہات کا شکار کر رہی تھیں، اور پھر ظاہر کی امی کا رویہ اخلاقی لحاظ سے میرے ساتھ بہت اچھی تھی۔ ان کا برتاؤ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے ایک ماں کا بیٹی کے ساتھ۔ زاہد اچھا لڑکا تھا، وہ میری بہت عزت کرتا تھا، لیکن زیادہ تر وقت وہ دوستوں کے ساتھ باہر گزارتا۔ زاہد کو ایک اچھی جگہ جاب مل گئی اور اس کے چلے جانے کے بعد میں گھر میں بکھلائی پھرتی۔ ایک رات میں نے تنہائی دور کرنے کے لیے اپنی ساس کے کمرے کا رخ کیا۔ میرا دل چاہا کہ میں تھوڑی دیر ان کے پاس جا کر بیٹھوں۔ شاید وہ اپنے کمرے میں ریسٹ کر رہی تھی۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر ان سے بات چیت کر لیتی ہوں تاکہ وقت بھی اچھا گزر جائے۔ میں نے جیسے ہی ہینڈل پر ہاتھ رکھا، دروازہ مکمل کھل گیا۔ اندر موجود منظر میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ سب کیا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں دروازے سے ہی پیچھے پلٹ آئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آخر وہ کیا تھا؟ میرا ارادہ ہوا کہ میں آنٹی سے بات کروں، لیکن پھر خود ہی اپنی بات کی نفی کر دی۔ پورا دن میں اسی کشمکش کا شکار رہی۔ ان کے کمرے کا نقشہ بھی عجیب تھا، پورے گھر کی دیواروں پر جا بجا بنے ہوئے خانے، اور پھر آج ان کے کمرے کا منظر جب میں نے دیکھا کہ وہ زیادہ ہو کے مرغولے بنا کر جانے آنکھیں بند کر کے کیا پڑھ رہی تھی۔ ان کے چہرے کی وحشت سے مجھے خوف آنے لگا۔ اس رات میں نے اس چیز کا ذکر زاہد سے بھی کیا۔ ایک پل کے لیے وہ خاموش ہو گیا اور اس کی خاموشی میں بھی کچھ ایسا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہا تھا۔ اور پھر باقی باتوں کی طرح یہ بات بھی آئی گئی ہوگی، اور ایک دن میں نے بیٹھے بیٹھے آنٹی سے ذکر کیا کہ آپ پڑوسی کے گھر میں آتی جاتی نہیں، اور نہ ہی آپ کے پڑوسی آپ کے گھر آتے ہیں۔ آخر ایک محلے میں رہتے ہوئے آنا جانا تو لگا رہتا ہے۔ میری بات سن کر ان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ نہیں، ہمارے ہاں کوئی نہیں آتا اور نہ ہی ہم فضول کسی کے گھر جاتے ہیں۔ ایمن، بہتر ہے تم بھی سارا دن یہ باتیں نہ سوچا کرو۔ شاید انہیں برا لگ رہا تھا، میں خواہ ہی شرمندہ ہو گئی۔ امی اور بھابیاں بھی اکثر مجھ سے پوچھتی کہ کیا زاہد کے اور رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن میرے پاس اس سوال کا جواب ہوتا تو میں دیتی۔ میں ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتی۔ مجھے زاہد سے مطلب ہے، مجھے کسی سے کیا مطلب ہونا ہے؟ ہزارہ پردوں کے باوجود یہ عجیب ماحول اور گھر کے عجیب رویے مجھ پہ آشکار ہوتے چلے گئے۔ اپنی متجسس طبیعت کے باعث میں بھی ہمیشہ جستجو میں رہتی۔ تب تک ٹھیک تھا جب تک مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں، لیکن یہ محض میری خام خیالی ثابت ہوئی، کیونکہ حقیقت میں چھپے راز اس قدر بھیانک تھے کہ وہ کسی بھی کے آسان خطا کرنے کی ہمت رکھتے تھے۔ ایک دن میری ساس بنا بتائے کہیں چلی گئی اور زاہد اور رائد بھی گھر پہ نہیں تھے۔ جب میں چائے لے کر چھت پر چلی گئی، وہاں کھڑے ہو کر میں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگی۔ میرے پڑوس میں رہنے والی خاتون کپڑے پھیلانے کی وجہ سے چھت پر چلی آئی۔ ان کی اور ہماری چھت کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ انہوں نے چھت پر آتے ہی مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ کافی حیران ہوئی۔
اسے دیکھتے ہوئے میں ہلکا سا مسکرائی، لیکن وہ مجھے مسلسل گھورتی رہی اور پھر خاموشی سے واپس چلی گئی۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ کس قدر عجیب لوگ ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ وہ چھت پر آئی تو اس کے ساتھ ایک اڈھیر عمر عورت بھی تھی، شاید اس کی ماں تھی۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے شاید میرے بارے میں کچھ بتا رہی تھی۔ میں قدم بڑھاتے ہوئے ان کے نزدیک چلی گئی۔ وہ عورت بھی قدم بڑھاتے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، تم جانتی تک نہیں۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ کچھ پل کے لیے میں بول ہی نہ پائی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آنٹی؟ شاید حیرانی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی بیٹا، ابھی واپس چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے پیچھے کی جانب چلی گئی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی، ان سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آخر وہ کس سے ڈر رہی تھی؟ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا اور پریشانی نے مجھے آن گھیرا۔ میں نے زاہد کو کال کیا اور بتایا کہ میں امی کی طرف جا رہی ہوں۔ میں نے سوچا کچھ دن ان کے پاس رکوں گی، طبیعت ہلکی ہو جائے گی اور پھر واپس آ جاؤں گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے واپس آنے سے پہلے ایک اور قیامت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ زاہد مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ابھی تو میں نے لوگوں کے بارے میں اتنا کچھ جانا بھی نہیں تھا اور میرا رشتہ ان سے ٹوٹ گیا، اور اب میرے پاس پچھتاوا تھا، شدید پچھتاوا۔ میرے سامنے دو کھڑے نفوس بھی مجھے جاگتا دیکھ کے حیران رہ گئے۔ میں غصے کے عالم میں اٹھی اور اٹھتے ہی میں نے رائد کے منہ پر اس زور سے تھپڑ مارا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کے مجھے دیکھتا رہ گیا۔ میری سانس جب اس جانب بڑھی تو میری آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کس قدر گھٹیا اور غلیظ عورت ہو تم! تمہارے بیٹی کی بیوی نہ صحیح، میں تمہاری طرح ایک عورت تو تھی نا؟ تمہیں شرم نہیں آئی میرے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ تم جادوگرنی ہو، تم واقعی وہ ڈائن ہو جو میری خوشیوں کو کھا چکی ہے۔ نہ صرف میری خوشیوں کو بلکہ تم تو میری عزت کو بھی نگل گئی۔ آخر میں نے تم پر اعتبار ہی کیوں کیا؟ بھابی، میری بات سنیں۔ رائد آگے بڑھ کر مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا جب میں نے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ میرے ہاتھ مت لگانا، نکل جاؤ یہاں سے۔ میری ساس بے یقینی سے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ان کی حقیقت کو جان جاؤں گی، اور پھر غصے کے عالم میں مجھے شدید چیختا ہوا دیکھ کر شاید وہ بدنامی کے ڈر سے جلدی سے میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے پیچھے ہی رائد بھی نکل گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا، روتے روتے میں زمین پر بیٹھ گئی۔ کس بات پر رونا تھا؟ مجھے اعتبار کرنے کا دکھ، بیوہ ہونے کا دکھ، عزت جانے کا دکھ۔ میرے پاس رونے کے لیے دکھوں کی ایک طویل فہرست تھی، لیکن میری حالت ایسی تھی کہ میں رو رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو تک نہیں بہہ رہے تھے۔ صبح تک میں ایسی ہی سکتے کی حالت میں بیٹھی رہی اور صبح میں نے اپنے بھائی کو کال کر دی۔ اس وقت تک میں نے دروازہ نہیں کھولا جب تک کہ باہر مجھے میرے بھائی کی آواز سنائی نہ دی۔ میں دوڑتے ہوئے ان کے گلے سے لپٹ گئی اور میں نے روتے ہوئے ساری حقیقت ان پر کھول دی۔ ہم لوگوں سے جذبات ان کے چہرے پہ روبڑ آئے۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، نہ میری ساس۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ اس وقت کہاں تھے۔ بس مجھے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا، لہٰذا میں نے اپنا سامان سمیٹا اور بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں ان مجرموں کو سزا دوں۔ میں اسے انہیں کھلی چھوٹ دے کر اپنے جیسی کسی ایمن کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے اگلی صبح ہی بھائی کے ساتھ جا کر FIR درج کروا دی۔ دوسری صبح پولیس کو لے کر گھر گئی، لیکن رائد اور میری ساس وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ محلے کے لوگ اپنی دیواروں سے جھانک جھانک کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ارد گرد سے پتہ کروایا، لیکن کوئی بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، کوئی بھی ان کی حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ جس بھی بیٹے کی شادی کرتی، شادی کے کچھ عرصے کے بعد وہ بیٹا مر جاتا۔ اسی خوف سے لوگ چاہتے تھے کہ کوئی بھی ان سے شادی نہ کرے۔ آخر یہ کیا معاملہ تھا؟ پولیس مسلسل ان کی تلاش میں تھی۔ کچھ دنوں کی مسلسل کوششوں کے بعد بالآخر وہ پکڑے گئے۔ رائد کو مار مار کر پولیس نے سچ اگلوانے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں حیران تھی، یہ لوگ غلطی کرنے کے بعد تسلیم تک نہیں کر پا رہے تھے۔ جب زخمی بیٹے کو میری ساس کے سامنے لایا گیا تو وہ برداشت نہ کر پائی اور چیخ پڑی، اور اس نے اقرار جرم کر لیا۔ اور اقرار جرم اس قدر اذیت ناک تھا کہ وہاں کھڑے لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ آخر کوئی ماں کس طرح ایسے کر سکتی ہے؟ وہ روتے ہوئے اپنے ہر جرم کا اقرار کر رہی تھی۔ میں ہمیشہ سے جادو اور تعویذ گنڈوں پر یقین رکھتی تھی اور کالے جادو کے علم میں ماہر تھی۔ میں چاہتی تھی کہ گھر کا ہر فرد
اور ہر چیز میری مرضی کے مطابق چلے۔ وہاں اگر کوئی پرندہ بھی پھڑپھڑائے تو وہ میری مرضی کے مطابق ہی پھڑپھڑائے۔ میرے 4 بیٹے تھے۔ ہر رات چھت پر بیٹھ کر میں اپنا منتر مکمل کرتی۔ میں نے ایک ایک کر کے اپنے بیٹوں کی شادی کرنا شروع کر دی، اور میں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے اور بھی میرے کنٹرول میں رہیں۔ اس لیے میں ان پر اپنے منتر پڑھ کر وار کرتی، اور جب شادی کے کچھ عرصے کے بعد میرا بڑا بیٹا اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پایا گیا تو کوئی بھی اس کی موت کی وجہ جان نہ پایا۔ شاید میرے منتر الٹے پڑ رہے تھے۔ اور شادی کے بعد میرا دوسرا بیٹا بھی اپنے بھائی کی طرح وفات پا گیا۔ اب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ میرے جس بھی بیٹے کی شادی ہوتی ہے وہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد مر جاتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کی موت کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ کوئی بھی ہم سے تعلقات رکھنے اور میرے بیٹوں سے شادی کرنے سے خوف کھاتا تھا۔ لوگوں نے ہمارے گھر آنا جانا اور ہم سے لین دین رکھنا بند کر دیا۔ میں خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ہمارے گھر آئے اور اس حقیقت کو جانے۔ جب میں نے زاہد کی شادی کی تو میں نے ہر طرح کوشش کر کے اس راز کو مخفی رکھا، اور زاہد کو بھی سختی سے منع کیا کہ وہ اپنی بیوی اور سسرال کے سامنے کبھی بھی ان واقعات کا ذکر نہ کرے۔ جب کچھ عرصے کے بعد مجھے لگا کہ زاہد اب مکمل اپنی بیوی کے بس میں ہوتا چلا جا رہا ہے تو میں نے پھر سے وہی منتر شروع کیا، اور وہ منتر ہی زاہد کو موت کی گھاٹ تک لے گئے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچوں کو کچھ ہو، لیکن شاید یہ میرے اپنے گناہوں کی سزا تھی۔ اب میں ڈر چکی تھی، اور میں جانتی تھی کہ اب کوئی بھی رائت سے شادی نہیں کرے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں ایمن کے ساتھ ہی اس کی تمام خواہشات کو پورا کر کے بالآخر ایمن کو مجبور کر دوں کہ وہ رائت سے شادی کرے، اور اس لیے میں ہر رات نیند کی دوا کے ساتھ ایمن کو سلا دیتی اور اس ڈریس پر بھی کچھ اس طرح سے منتر اور پانی چھڑک دیتی کہ وہ پہنتے ہی مدہوشی طاری ہو جاتی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایمن یوں رنگے ہاتھوں ہمیں پکڑ لے گی۔ لیکن اس سب میں رایت کا کوئی قصور نہیں ہے، میں ہی اسے ورغلاتی تھی۔ یہ سچ وہاں کھڑے لوگوں کو ساکت کر گیا۔ میری ساس کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کے گر رہے تھے۔ میں کہیں کی بھی نہ رہی، نہ جانے مجھے کس چیز کی سزا دی گئی۔ رایت میرے سامنے روتے روتے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ یقین کرے بھابھی، میں نے کبھی آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ میں محض امی کو دکھانے کے لیے آپ کے پاس جاتا۔ نیند کی دوا اور بے ہوشی آپ کے دماغ اور جسم کو بوجھل کر رہی تھی۔ میں قسم کھاتا ہوں میں نے کبھی آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، اور نہ ہی میں اس سب میں شامل تھا۔ امی ہر روز مجھے اپنی قسم دے کر آپ کے پاس بھیجتی تھیں، اور میں مجبور ہو جاتا۔ میں زاہد بھائی سے بہت پیار کرتا ہوں، اور میں کبھی بھی ان کی عزت کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری ساس گرفتار ہو گئی، میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرے اللہ کی رضا کی خاطر رایت کو میں نے معاف کر دیا۔ ہم کبھی بھی برے نہیں پیدا کیے گئے، لیکن ہماری شیطانی سوچ اور شیطانی فطرت ہمیں برا بنا دیتی ہے۔ برائی پلٹ کر ہمارے پاس ضرور آتی ہے، کیونکہ مکافات عمل کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے، لیکن بہت باریکی سے پیستی ہے۔